آج ہم بات کریں گے فریزنگ کی۔ ہم دیکھیں گے کہ فریزنگ کیا ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ہم برف جمانے کے لیے آئس کیوب ٹرے میں، یہ اس طرح کی ہوتی ہے آئس کیوب ٹرے، اس کے اندر ہم پانی ڈال کے کیا کرتے ہیں، فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ اور کچھ ٹائم کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں یا اگلے دن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارا کا سارا پانی جم چکا ہوتا ہے اور ہمیں اس طرح کی آئس کیوبز مل جاتی ہیں، یعنی کہ آئس مل جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سردی میں جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہ سارا جم جاتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پانی جمع ہوا ہے اور برف کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جم گیا ہے، یعنی یہ پانی جم گیا ہے اور اب آئس بنا لی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جمنے کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فریز ہونا۔ اور اس عمل کو ہم کیا کہیں گے جس میں پانی برف بن جاتا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں پانی کا جمنا، یعنی کہ پانی کی فریزنگ۔ تو جب ہم کسی بھی لکوڈ کو کیا کرتے ہیں، سالڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ فریزنگ۔ لیکن ہم سالڈ میں کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟ آن کولنگ، یعنی کہ اس چیز کو ٹھنڈا کر کے۔ اور اس کی مثال ہم نے کیسے لی کہ واٹر کو جب ہم ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ برف بن جاتا ہے، اور یہ ہم بہت کم درجہ حرارت پہ کرتے ہیں۔ ٹیمپریچر کو ہم کہتے ہیں درجہ حرارت۔ ٹیمپریچر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی سردی ہے یا کتنی گرمی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ٹیمپریچر لو ہوگا، یعنی درجہ حرارت کم ہوگا، تو بہت سردی ہوگی۔ جتنا زیادہ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر لو ہوگا اتنی ہی زیادہ سردی ہوگی۔ جتنا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت ہائی ہوگا یعنی زیادہ ہوگا اتنی ہی گرمی ہوگی۔ اسی طرح جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہمارا جسم گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم تھرمامیٹر یوز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کتنا ہے۔ تو جب ہمارا جسم گرم ہو رہا ہوتا ہے بخار کی وجہ سے تو ہمارا ٹیمپریچر ہائی آتا ہے تھرمامیٹر پہ۔ تھرمامیٹر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیمپریچر کو نوٹ کرتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہم ایک لکوڈ کو جب بہت کم ٹیمپریچر دیتے ہیں تو وہ لکوڈ کم ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈک، ہم کہتے ہیں ایٹ ویری لو ٹیمپریچر، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے وہ لکوڈ سالڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کچھ علاقوں میں جب بہت سخت سردی پڑتی ہے تو وہاں پہ ندیاں، نالے اور تالاب اس طرح سے جم جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تالاب سخت سردی کی وجہ سے اس تالاب کا پانی جم گیا ہے۔ اور جب کوئی چیز جم جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ ہو گئی ہے فروزن، یعنی کہ وہ جم گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے یہ آئس کریم ہے جسے ہم آئس لالی کہتے ہیں۔ یہ آئس لالی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ اس کے اندر ہم مختلف قسم کے جوس لے کر ان کو فریز کر دیتے ہیں۔ جب ہم انہیں فریز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئس لالی بن جاتی ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے کچھ ایگزامپلز دیکھی کہ فریزنگ کسے کہتے ہیں۔ فریزنگ کہتے ہیں جب کوئی بھی لکوڈ کسی سالڈ میں تبدیل ہو جائے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا کرنے پہ وہ سالڈ میں تبدیل ہو، جیسے کہ واٹر جو ہے وہ آئس میں تبدیل ہو۔ اور واٹر کب آئس میں تبدیل ہوتا ہے؟
جب درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ 0 ڈگریز۔ تو جب ہم درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو ہم ساتھ میں لگاتے ہیں ڈگری سیلسیس۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ٹیمپریچر ہے؟ جیسا کہ پانی آئس میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے 0 ڈگری سیلسیس۔ تو ڈگری سیلسیس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح جب ہم وزن کو ناپتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارے گھر میں آٹا آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو آٹا آیا، تو ہم ایک کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں؟ کلو۔ تو اس طرح ٹیمپریچر کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ڈگری سیلسیس۔ تو واٹر کب جمتا ہے آئس میں؟ جب ٹیمپریچر ہوتا ہے 0 ڈگری سیلسیس۔ اور جب ٹیمپریچر اس سے بھی کم چلا جاتا ہے تو تمام کے تمام ہم دیکھتے ہیں پانی وہ آئس میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پانی کس طرح سے آئس میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ فریز ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہمارے سامنے پانی موجود ہے، اور اس پانی کے اندر ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہ لیکوڈ ہے اس لیے یہ اس طرح کے ذرات پہ مل کے بنا ہوا ہے۔ یہ ذرات عام طور پہ ایسے ہی ارد گرد موو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ہلکے ہلکے موو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈک پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ٹھنڈی جگہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے اس پانی کو کہاں رکھ دیا؟ فریزر میں رکھ دیا یا سخت سردی میں رکھ دیا، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اب یہ پہلے کی طرح تیزی موو نہیں کرتے، بلکہ ٹھنڈک ملنے کی وجہ سے یہ ہلکے ہلکے موو کرتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر قریب آ گئے ہیں، دیکھیں یہ قریب آ گئے، اور کیا ہوتا ہے؟ ان کے قریب آنے کی وجہ سے یہ ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ خاص شکل اختیار کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ سالڈ۔ ایک تو یہ قریب قریب آ گئے، دوسرا یہ انہوں نے ایک خاص شکل اختیار کر لی، تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ سالڈ بن جاتے ہیں۔ اور سالڈ پانی کیا کہلاتا ہے؟ آئس۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فریزنگ کا پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اسٹڈی کیا فریزنگ کے بارے میں کہ فریزنگ کیا ہوتی ہے۔ فریزنگ ہوتی ہے جب کوئی بھی لیکوڈ سالڈ میں کنورٹ ہو جائے، یعنی کہ سالڈ حالت میں تبدیل ہو جائے، اور وہ کس وقت ہو؟ جب اس کو بہت کم ٹیمپریچر دیا جائے۔